السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، شکاری اور اس کے تینوں بیٹوں کی کہانی کے 9 پارٹ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کا پارٹ نمبر 10 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَانَ شِهَابٌ يَحْمِلُ فَوْقَ ظَهْرِهِ سَلَّةً، اور شہاب اس کی پیٹھ کے اوپر ٹوکری اٹھاتا تھا، اور شہاب اس کی پیٹھ کے اوپر ٹوکری اٹھاتا تھا۔ بِهَا بَعْضُ الثَّمَرَاتِ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْمَاءِ، جس میں کچھ پھل تھے اور تھوڑا سا پانی۔ بِهَا بَعْضُ الثَّمَرَاتِ، جس میں کچھ پھل، وقلیل من الماء، اور تھوڑا سا پانی تھا۔ فعاش علیہا ایاما طویلۃ، پس وہ اس پر کافی دنوں تک اس پر زندگی بسر کی، یعنی کچھ پھل اور پانی پی کر اور کچھ پھل کھا کر اسی پر کافی دن تک اس نے زندگی بسر کی۔ فعاش علیہا ایاما طویلۃ، پس اس نے اس پر کافی دنوں تک زندگی بسر کی، یعنی اس کو گویا روزی بنا کر کافی دنوں تک وہ جیا۔ وَهُوَ يَسِيرُ دَاخِلَ الصَّحْرَاءِ الْمُقْفِرَةِ الْمُهْلِكَةِ، اور وہ چل رہا تھا ہلاکت کرنے والے ویران جنگل کی طرف، جنگل کے اندر، داخل کا معنی اندر، اور وہ چل رہا تھا ہلاک کرنے والے ویران جنگل کے اندر۔ حتیٰ نفد طعامہ و شرابہ، نفد ینفد کا معنی ختم ہو جانا، یہاں تک کہ اس کا کھانا اور اس کا پینا ختم ہو گیا، باب سمیہ سے نفد۔ وزادت حرارت الشمس حولہ، اور سورج کی گرمی اس کے آس پاس بڑھ گئی۔ حتیٰ صارت کأنہا نار متقدہ، حتیٰ صارت کأنہا نار متقدۃ، یہاں تک کہ وہ ہو گئی، یعنی جو گرمی اس کے آس پاس تھی وہ کیسی ہو گئی، یہاں تک کہ وہ ہو گئی گویا کہ وہ جلنے والی آگ ہے۔ نار متقدۃ کا معنی روشن آگ، جلنے والی آگ، گویا کہ وہ روشن آگ ہے، جلنے والی آگ ہے۔ وَفَجْأَةً بَدَتْ قَدَمَا شِهَابٍ تَغُوصَانِ فِي الْأَرْضِ الرَّمْلِيَّةِ، اور اچانک شہاب کے دونوں قدم ریتیلی زمین میں دھسنے لگے۔ رمل کا معنی ریت، اسی سے رملیتن ریتیلی، ریتیلی زمین میں شہاب کے دونوں قدم گھسنے لگے۔ وَتَحَوَّلَتْ رِمَالُ الصَّحْرَاءِ إِلَى بِرْكَةٍ رَمْلِيَّةٍ، اور ریگستان کی ریت وہ ریتیلی تالاب کی طرف بدل گئی، ریگستان کی ریت بدل گئی ریتیلی تالاب کی طرف، یعنی ریتیلا تالاب بن گیا۔ تحول تحول تحولاً کا معنی بدل جانا۔ یغوص فیہا ای سائر انسانا کان او حیوانا، جس میں کوئی بھی چلنے والا گھس جاتا ہے، ڈس جاتا ہے، جس میں کوئی بھی چلنے والا ڈس جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو۔ انسانا کان او حیوانا، انسان ہو یا جانور۔ سارا اسیرو کا معنی چلنا، اسی سے سائرن اسم فاعل کا صیغہ ہے، چلنے والا۔ فزع شہاب، شہاب گھبرا گیا۔ وادرک انہ سقط داخل ارض الرمال، رمال المتحرکہ التی تبتلع ای مخلوق یمر فوقہا، اور اس نے محسوس کیا، ادرک ادرک ادراکن کا معنی پا لینا، محسوس کرنا، اور اس نے محسوس کیا کہ وہ گر گیا حرکت کرنے والی ریت کی زمین کے اندر، وہ جو کہ نگل لیتی ہے کسی بھی مخلوق کو جو اس کے اوپر گزرتی ہے۔ ابتلا یبتلع، ابتلان کا معنی نگل لینا۔ وجاہد لکی یخرج منہا بلا فائدہ، اور اس نے کوشش کی تاکہ وہ اس سے نکل جائے بغیر فائدے کے، یعنی نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بلا فائدۃ کا معنی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فقد كانت الرمال تبتلعه ببطء، پس ریت رملن کی جمع رمال یعنی ریت،
پس تحقیق کے ریت اس کو نگلتی تھی آہستگی کے ساتھ، کأنہا حوت ہائل الحجم یجذبہ الی جوفی قلیلا قلیلا، گویا کہ وہ ایک مچھلی ہے جو بڑی سائز کی ہے۔ ہائل الحجم، ہائل کا معنی زبردست اور حجم کا معنی سائز، گویا کہ وہ ایک بڑی سائز کی یا زبردست سائز کی مچھلی ہیں، یعنی بہت بڑی مچھلی، بھاری بھرکم، جن کی سائز بہت زیادہ۔ یجذبہ الی جوفہ قلیلا قلیلا، وہ اس کو اس کی جوف کی طرف کھینچتی ہے تھوڑا تھوڑا، وہ مچھلی اس کو کھینچتی ہے اس کی جوف کی طرف۔ جوف کا معنی درمیانی حصہ جو بھی ہو اس کو جوف کہا جاتا ہے، اور جوف کا معنی پیٹ کے بیچ، کیونکہ پیٹ بھی درمیان میں ہوتا ہے، وہ اس کو کھینچتی ہے اس کے جوف کی طرف تھوڑا تھوڑا۔ امسک شہاب بالبذرۃ الاخیرۃ والقاها فی قلب الرمال المتحرکۃ، شہاب نے آخری بیج پکڑا، شہاب نے آخری بیج پکڑا اور اس کو ڈال دیا حرکت کرنے والی ریت کے بیچ میں، یا قلب بمعنی بیچ، حرکت کرنے والی ریت کے بیچوں بیچ میں۔ وفی الحال، اور اسی وقت، فی الحال کا معنی اسی وقت، فوراً، وفی الحال، اور اسی وقت یا فوراً، نبت من بدرۃ اللبلاب الصغیرۃ شجرۃ ضخمۃ ہائلۃ الحجم جذورها فی قلب الرمال واطرافها تخترق الصحراء، اور اسی وقت یہ لبلاب جو بیج تھا، لبلاب کا جو چھوٹا بیج تھا، اس سے ایک زبردست، ضخمۃ کا معنی بھاری بھرکم، بھاری بھرکم، ہائلۃ الحجم یعنی سائز کا بڑا، گویا دونوں ہم معنی ہے، ضخمۃ اور ہائلۃ۔ ضخمۃ کا معنی بھاری بھرکم، جیسے فیل ضخم، فیل ضخم یعنی بھاری بھرکم ہاتھی، اور لبلابن، اس سے پہلے اس کا ترجمہ بتلا چکا ہوں، ایک پودا ہے جس کی بیل کھیتی پر چرتی ہے، اس کو کہتے ہیں لبلاب۔ اور اسی وقت لبلاب کے چھوٹے بیج سے ایک بھاری بھرکم اور زبردست یعنی بڑی سائز کا درخت اگا، جذورها فی قلب الرمال، جس کی جڑ ہے، جذرن کی جمع جذور یعنی جڑ، جس کی جڑ ہے ریت کے بیچوں بیچ میں تھی، واطرافها تخترق الصحراء، اور اس کے کنارے، اطراف کا معنی اطراف، کنارہ، کنارے، اور اس کے کنارے ریگستان کو پھاڑ رہے تھے، وتمتد فوقها، اور وہ اس کے اوپر پھیل رہے تھے، کأنہا جسر عظیم، گویا کہ وہ بڑا پول ہے، فلا یصل البصر الی نہایتها، پس نگاہ نہیں پہنچتی تھی اس کے انتہا تک، یعنی اتنا دور دراز، اتنی لمبی، مطلب یہ اتنا دور تک یہ پول پھیلا ہوا تھا کہ گویا اس کی انتہا تک نگاہ نہیں پہنچ سکتی تھی، یعنی نگاہ اس کو پا نہیں سکتی تھی۔ فلا یصل البصر الی نہایتها، پس نگاہ نہیں پہنچتی تھی اس کی انتہا کی طرف، یعنی یہ جو زبردست، جو بھاری بھرکم جو درخت تھے، جو پھیلے ہوئے تھے اور دور دور تک جا رہے تھے، گویا اس کی انتہا تک نگاہ نہیں پہنچ سکتی تھی، اور اسی کو یوں کہا گیا گویا کہ وہ ایک قسم کا بہت بڑا پول ہے، جسرن کا معنی پول۔ تعلق شہاب بفرع من نبات اللبلاب، شہاب چمٹ گیا، تعلق کا معنی چمٹ جانا، شہاب چمٹ گیا لبلاب کی جو گھاس تھی اس کی شاخ کے ساتھ، فرن کا معنی شاخ، ڈالی، حتیٰ وصل الی سطحہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا اس کی سطح تک، فاخذ یعدو فوقہ وہو آمن من شر الرمال المہلکۃ، پس وہ دوڑنے لگا اس کے اوپر اس حال میں کہ وہ بے خوف تھا ہلاک کرنے والی ریت کے شر سے، حتیٰ وصل الی نہایت الصحراء، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا ریگستان کے اینڈ کی طرف، آخر تک پہنچ گیا۔ وما کاد شہاب یصل الی مقصدی حتیٰ شاہد شیئا عجیبا،
اور قریب نہیں تھا کہ شہاب پہنچے اس کے مقصد کی طرف، یہاں تک کہ اس نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی۔ فقد كانت الشمس في الافق ثابتة في مكانها بقلب السماء لا تتقدم او تتاخر، پس تحقیق کہ سورج افق کے اندر جمع ہوا تھا اس کی جگہ میں، پس تحقیق کہ سورج افق میں جمع ہوا تھا، یعنی برقرار تھا، جمع ہوا تھا اس کی جگہ میں، آسمان کے بیچوں بیچ میں، نہ وہ آگے بڑھتا تھا نہ پیچھے ہٹتا تھا۔ تقدم آگے بڑھنا، تاخر پیچھے ہٹنا، نہ وہ آگے بڑھتا تھا نہ پیچھے ہٹتا تھا۔ ولا تشرق او تغرب، یہ اغرب یغرب پڑھیں گے، اور نہ وہ نکلتا تھا نہ ڈوبتا تھا۔ اشرق یشرق کا معنی سورج کا نکلنا، اور اغرب یغرب کا معنی سورج کا ڈوبنا، نہ وہ نکلتا تھا طلوع ہوتا تھا نہ وہ ڈوبتا تھا۔ وضوءها ضعیف واہن، اور اس کی روشنی کمزور تھی۔ ضعیف اور واہن دونوں کا معنی ہوتا ہے کمزور، اور اس کی روشنی کمزور تھی، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے اسی سے واہن ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، بلا شبہ گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، مکڑی کا جو گھر ہے وہ گھروں میں سب سے زیادہ کمزور ہے، تو اسی سے یہ بنا، یہ اسی مادے سے ہے۔ کأنہ وقت الشروق او الغروب، گویا کہ وہ شروق کا وقت ہے یا غروب کا۔ شروق یعنی سورج کا نکلنا، اور غروب کا معنی سورج کا ڈوبنا، گویا کہ وہ طلوع کا وقت یا غروب کا وقت ہے۔ فعرف شہاب انہ وصل الى مکان البحیرۃ الفدیہ وقصر المسحور اخیرا، پھر شہاب نے جان لیا کہ وہ پہنچ گیا ہے سلور تالاب کی جگہ کی طرف۔ فدیہ یعنی سلور کلر کا، چاندی کے کلر کا، سلور والے تالاب کے مکان جگہ کی طرف وہ پہنچ گیا ہے۔ وقصر المسحور، اور اس کی جادو شدہ محل کی طرف۔ پس شہاب نے جان لیا کہ وہ پہنچ گیا ہے سلور یعنی چاندی جیسے تالاب اور اس کے جادو شدہ محل کی جگہ کی طرف، اخیراً بالآخر۔ واخترق شہاب غابۃ صغیرۃ تبدت له علی البعد، اور شہاب نے چھوٹے جنگل کو پھاڑ ڈالا، یعنی مطلب جنگل کے اندر گھستا چلا گیا وہ، اور شہاب نے چھوٹے جنگل کو پھاڑا، یعنی مطلب چھوٹے جنگل کا راستہ طے کر لیا۔ تبدت لہو علی البعد، جو اس کے لیے ظاہر ہوا دوری پر، جو اس کے لیے دوری پر ظاہر ہوا۔ ومن ورائها ظہرت لہ البحیرۃ الفدیہ التی یترقرق ماؤها ویفور، اور اس کے پیچھے سے اس کے سامنے ایک چاندی جیسا تالاب ظاہر ہوا، وہ جس کا پانی بہہ رہا تھا اور جوش مار رہا تھا۔ کانہ الفدۃ المغلیۃ، گویا کہ وہ جوش مارتی ہوئی چاندی ہے۔ کانہ الفدۃ المغلیۃ، گویا کہ وہ جوش مارتی ہوئی چاندی ہے، یعنی چاندی کو پگھلا دیا گیا ہو اور جوش مارتی ہو، ایسی مطلب بھی اس کا پانی تھا، گویا کہ وہ جوش مارتی ہوئی چاندی ہے۔ وقد استقر القصر الذهبی فوق سطح، اور تحقیق کے سنہرا یعنی سونے جیسا کلر کا سنہرا محل ٹھہر گیا، اور گویا کہ سنہرا محل ٹھہرا ہوا ہے فوق سطح البحیرۃ بلا اعمدۃ، گویا کہ سنہرا محل ٹھہرا ہوا ہے بحیرہ کے سطح کے اوپر، بلا اعمدۃ بغیر ستون کے۔ عماد کا معنی ستون، اس کی جمع اعمدۃ۔ قبابہ من الیاقوت، اس کے قبۃ کی جمع قباب یعنی گنبد، اس کے گنبد یاقوت کے ہے، یاقوت ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے۔ ونوافذہ من الماس، اور اس کی کھڑکیاں الماس کی، الماس کا معنی ہیرا۔ ویحیط بالقصر ضباب خفیف کانہ عباءۃ کبیرۃ من ندف الثلج، اور محل کو ایک ہلکا سا کوہرا گھیرے ہوئے ہیں، گویا کہ وہ بڑی چادر ہیں۔
گویا کہ وہ بری چادر ہیں برف کی. من ندف الثلج یعنی ندفن کا اصل معنی ہوتا ہے روئی دھننا. ندفن اس کا معنی ہوتا ہے روئی دھننا. ندف یندف ندفن و ندفانن روئی دھننا. تو روئی دھنی جاتی ہے تو کیسی شکل ہوتی ہے؟ تو گویا وہاں پر جو برف تھا اس کی شکل بھی اسی طرح کی تھی. گویا کہ وہ برف کی مطلب آپ اس کو یوں کہہ لیجئے دھنی ہوئی جو اوئی ہوتی ہے تو یہ برف گویا ایسا تھا گویا دھنی ہوئی روئی ہے. تو دھنی ہوئی روئی جیسا برف جو ہے برف کی یہ بری چادر ہے. اقترب شہاب محاذرا من البحیرۃ الفدیہ شہاب نزدیک ہو گیا بچتے ہوئے چاندی جیسے تالاب سے. فرآ بریقہا متلألیا پس اس نے اس کی چمک کو اس کی بریق کا معنی بریقن چمک دمک پس اس نے اس کی چمک دمک کو چمکتے ہوئے دیکھا. یکاد یوم العیون قریب تاکہ وہ آنکھوں کو اندھا کر دے. اعمیٰ یومی ایمان کا معنی اندھا کر دینا. جیسے ایک مقولہ ہے یا پھر حدیث ہے پتہ نہیں جو بھی ہو حدیث ہو کہ مقولہ ہو مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے لیکن یہ آتا ہے یہ مقولہ یبصر احدکم القذا فی عین اخی ویوم الجزا فی عینہ. تو وہاں پر یہ یومی کا لفظ آیا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے یبصر احدکم القذا کہ تم میں سے اسی آدمی کو اس کے بھائی کا آنکھوں کا تنکا نظر آ جاتا ہے. یبصر احدکم القذا فی عین اخی ویوم الجزا فی عینہ. تم میں سے ہر ایک کو اس کی بھائی کی آنکھوں کا تنکا نظر آ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں کا شہتی نظر نہیں آتا. مطلب یہ کہ دوسروں کا معمولی عیب اس کو دکھ جاتا ہے اور اپنے پہاڑ جیسے عیوب اس کو نہیں دکھتے. تو یہ مقولہ اس کے لیے بولا جاتا ہے یبصر احدکم القذا فی عین اخی ویوم الجزا فی عینہ. جزون کہتے ہیں تنے کو اور قذا کہتے ہیں تنکے کو. قذا یعنی تنکا اور جزون کا معنی تنا. تو تنکا چھوٹا ہوتا ہے تنا بڑا ہوتا ہے. وقد نمت علی جوانبها الزہور والورود الجمیلہ اور تحقیق کے اس کی اطراف پر پھول اور خوبصورت گلاب کے پھول بھر گئے. زہرن کی جمع زہرتن کی جمع ظہور کوئی بھی پھول ہو اور وردن کی جمع ورود گلاب کے پھول کو کہا جاتا ہے. اور تحقیق کہ اس کی اطراف پر پھول اور گلاب کے پھول بھر گئے. وکان القصر الذهبی ہادیا ساکنا اور سنیرا محل پرسکون تھا. ہادیا ساکنا دونوں کا معنی پرسکون اور سنیرا محل پرسکون تھا. کانما لا یعیش فیہ انسان گویا کہ اس میں کوئی انسان نہیں رہتا ہے یعنی سناٹا چھایا ہوا تھا. سنہرے محل جو ہے پرسکون تھا. کسی قسم کا کوئی آواز اس میں مطلب سننے میں نہیں آتی تھی. ایسا لگ رہا تھا گویا کہ اس میں کوئی انسان نہیں رہتا ہے. ووقف شہاب لحظۃ حائرا اور شہاب کچھ دیر تک حیران ہو کر کھڑا ہو گیا. حائرن کا معنی حیران ہو کر اور لحظتاً کچھ دیر اور شہاب کچھ دیر حیران ہو کر کھڑا ہو گیا. وهو يفكر في طريقة آمنة يعبر بها البحيرة ويصل إلى باب القصر الذهبي بدون أن يؤذيه الثعبان الأسود المتوحش في قلب البحيرة. اور وہ سوچ رہا تھا ایسے پرامن طریقے کے بارے میں جس کے ذریعے وہ بحیرہ کو پار کر لے اور وہ پہنچ جائے سنہرے محل کے دروازوں کی طرف بغیر اس کے کہ وحشت ناک کالا سانپ اس کو ایزا پہنچائے. تالاب کے بیچوں بیچ میں تالاب کے بیچوں بیچ میں وحشت ناک کالا اژدہا اس کو نقصان پہنچائے. آزا یوزی ایزان بابی افعال سے اس کا معنی ہوتا ہے نقصان پہنچانا تکلیف دینا. وفجأةً برزت الامیرۃ الاسیرۃ اور اچانک
قیدی امیرہ ظاہر ہوئی، برز ابرز بروزن کا معنی ظاہر ہونا، اور اچانک قیدی امیرہ ظاہر ہوئی من خلف احدی نوافذ القصر، محل کی کھڑکیوں میں سے، محل کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کے پیچھے سے قیدی امیرہ ظاہر ہوئی، فراقبہ شہاب مشدوحا، شہاب نے اس کو دیکھا، مراقبتاً کا معنی نگرانی کرنا، دیکھنا، تاکنا، تو شہاب نے اس کو دیکھا، مشدوحن کا معنی حیران ہو کر، شدہ یشدہ شدہن باب فتح سے حیرت میں ڈالنا، حیران کرنا، اسی سے مشدوحن کا معنی حیرت زدہ، مبہوت، یعنی حیرت زدہ ہو کر شہاب نے اس کو دیکھا۔ کان جمالها یخطف الابصار، اس کا جمال آنکھوں کو اچک لیتا تھا، یعنی اس کا جمال، اس خوبصورتی ایسی تھی کہ آنکھوں کو اچک لیتا تھا، مطلب آنکھیں فریفتہ ہو جائے، اس کے جمال کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر آنکھیں فریفتہ ہو جائے، ایسی آنکھیں تھیں۔ کان کل ما یراہ شہاب حولہ کما رآہ فی حلمہ العجیب تماما، وہ تمام چیزیں جس کو شہاب دیکھ رہا تھا اس کے آس پاس، وہ سب کی سب ایسی ہی تھی جیسا کہ اس نے اس کو اس کے عجیب و غریب خواب میں دیکھا تھا، تماماً مکمل طور پر، بلا ای تبدیل، بغیر کسی تبدیلی کے، یعنی یہ بیداری کی حالت میں جو کچھ اس نے دیکھا وہ بیانی ایسا ہی تھا جیسا کہ اس نے خواب کے اندر دیکھا تھا، مکمل طور پر، یعنی ذرہ برابر فرق نہیں تھا، بلا ای تبدیل، بغیر کسی تبدیلی کے، اور تماماً کا معنی مکمل۔ اما الامیرۃ فلم یبدو علیہا انہا لاحظت شہاب او شاہدتہ، پس اس پر ظاہر نہیں ہوا کہ اس نے شہاب کو دیکھا یا اس نے اس کا مشاہدہ کیا، پس اس پر ظاہر نہیں ہوا کہ اس نے شہاب کو دیکھا یا اس نے اس کا مشاہدہ کیا۔ ووضع شہاب یدیہ علی جانبی فمہ وصاح بأعلی صوتہ نحو نافذۃ القصر، اور شہاب نے اس کے دونوں ہاتھ رکھ کے اس کے منہ کے دونوں جانب، اور وہ اس کی بلند آواز سے چلایا، وصاح بأعلی صوتہ، اور وہ چلایا اس کی بلند آواز سے، نحو نافذۃ القصر، محل کی کھڑکی کی طرف۔ کس طرح چلایا؟ ایتھا الامیرہ، اے امیرہ، لا تخشی شیئا، تو کسی چیز کا خوف مت کر، فقد جئت لانقاذک وتخلیصک من اسرک، تحقیق کہ میں آ گیا تجھے بچانے کے لیے اور تجھے چھٹکارا دلانے کے لیے تیری قید سے۔ یہ تھا شکاری اور اس کے تینوں بیٹوں کی کہانی کا پارٹ نمبر 10۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کا پارٹ نمبر 11 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔